کوفے کا جوڑا اور مولا کا فارمولہ۔ ایک دفعہ مولا کوفے میں دربار لگائے، دربار شاہی نہیں، دربار ولایت لگائے بیٹھے تھے، ایک جوڑا داخل ہوا اندر، آپس میں نوک جھوک لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، تو میں کرتے ہوئے۔ تو مولا کے سامنے آگے کہنے لگے، عورت نے کہا، اس کی زوجہ نے جو آیا تھا جوڑا، مرد کی طرف اشارہ کر کے، یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، اس کو بولیں کہ مجھے خرچہ دیا کرے۔ تو مولا نے کہا تم خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میں اس کو دیتا ہوں خرچہ، ہر مہینے خرچہ دیتا ہوں، لیکن کہتی مجھے اور دو۔ مولا نے سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ؟ یہ تو کہہ رہا دیتا ہوں، کہ نہیں یہ پورا نہیں دیتا، کم دیتا ہے۔ تو اس مرد نے کہا مولا آپ میرے محلے میں کسی کو بھجوا کے تصدیق کروا لیں، میں اپنے محلے کا، اپنے شہر کا متمول ترین شخص ہوں، غریب یا اوسط درجے کا نہیں، کھاتا پیتا اور امیر طبقے میں میرا شمار ہوتا ہے، اور اس کو میں جو خرچہ دیتا ہوں وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پھر بھی مجھ سے جھگڑتی ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، آپ اور لائیں۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں، آخری 10 دنوں میں جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سر پٹھول ہوتا ہے، 10 دن میں جو ہے وہ بڑی ہارمونی ہوتی ہے، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، پیزا ویزا آ رہا ہوتا ہے، روسٹ اور ڈائننگ آؤٹ ڈائننگ ان، 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، 10 دن میں تھوڑا سا آدمی کی خاموشی چھا جاتی ہے چہروں پہ، اور آخری 10 دن میں تلواریں نکل آتی ہیں۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں میرے شوہر، یہ متمول ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ خرچہ بھی مجھے دیتے ہیں، لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اب مولا جو ہے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر ضرورتوں کو ذہن میں رکھو گی تو خرچہ پورا ہو جائے گا، اور اگر خواہشات کو ذہن میں رکھو گی تو خرچہ پورا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو بھی آپ سنبھال کے رکھیں، ابھی اسٹوری فنش نہیں ہوئی ہے، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جوڑا پلٹا، اور جیسے ہی پلٹا پھر عورت دوبارہ یو ٹرن لے کے واپس آئی کہ مولا یہ تو بتائیے خواہشات اور ضرورت میں فرق کیسے کروں؟ یہ ہے سوال، $1 ملین کوسچن جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا ضرورت پہ فوکس کرو تو پورا ہو جائے گا، خواہشات پہ پورا کرو تو نہیں پورا ہوگا۔ اب آپ جملہ مولا کا جتنا خوبصورت سوال ہوتا ہے، ہمارے مولا کا بھی جواب بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جو چیز تمہیں گھر میں یاد آئے وہ ضرورت ہے، اور جو چیز تمہیں بازار میں یاد آئے وہ خواہش ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ جاتے ہیں سپر مارکیٹ، صابن لینے جاتے ہیں، آپ دال لینے جاتے ہیں، برش لینے جاتے ہیں، مارکیٹ گئے ایک جوڑا لینے گئے آپ 3000 روپے جیب میں ڈال کے، اب جب وہاں گئے باجی اٹلی کا جوڑا آیا ہے، اٹلی سے کپڑا آیا ہے، باجی جو ہے وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، شیمپو ایک نیا آ گیا، اس میں ڈینڈرف بھی ہے اور یہ بھی ہے، دالوں کے ساتھ اور بھی چیزیں آ گئیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، تو بجٹ سے پھر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو وہ بیچارہ پھنس گیا، کریڈٹ بھی چڑھ گیا، پھر اور مسئلے مسائل۔ یہ حقیقت ہے، آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے کا جوڑا چاہیے ہوتا ہے، ایسا جوڑا چاہیے ہوتا ہے، یہ کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ فوڈ ڈیلیوری، فوڈ پانڈا یا جو بھی ہے وہ کھولا تو بولا اتنی لسٹ، اتنی جسے کہتے ہیں کہ ٹیمپٹنگ، ٹینٹلائزنگ جسے کہتے ہیں کہ آفرز، آپ یہ منگا لیں، یہ بھی منگا لیں۔ اچھا اب بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ تو یہی ہے۔ مولانا نے تو کہا تھا جو چیز بازار جا کر یاد آئے، یہاں تو بازار خود گھر میں آ گیا ہے، آپ نے موبائل لیا اور بس امی غلطی سے بٹن دب گیا تھا، کیا کروں میں نے منگا لیا، دینا پڑیں گے آپ کو پیسے۔ تو جو چیز گھر میں یاد آئے وہ ضرورت ہے، اور جو گھر سے باہر یاد آئے، آپ تقریب میں جائیں، آپ نے پورا زور لگا کے اچھا سا موبائل خرید لیا، جیسے ہی گئے تو آئی فون 14 پرو میکس 1 ٹیرا بائٹ، 7.25 لاکھ روپے گئے، 7.25 لاکھ روپے کا لمٹ ہے، لمٹ از دا اسکائی از دا لمٹ۔ وہ تو آپ جہاں چلتے چلے جائیں گے، وہ بڑا اچھا ہے۔ مجھے یہ نہیں بات روایت ہے کیا ہے، جب بھی تم دنیا کے پیچھے جاؤ گے اپنے سے بدتر کو وہاں پاؤ گے۔ کتنا عجیب جملہ ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھائی جب نیکی کمانے نکلیں گے آپ کو اپنے سے بہتر لوگ ملیں گے۔ آپ مدرسے آتے ہیں کہ ابھی مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں، پورے خاندان میں ہوں جو مدرسے میں پڑھ رہی ہوں اور صحیح حجاب کرتی ہوں۔ جب مدرسے میں آتے ہیں تو آپ سے بڑے بڑے کھلاڑی، آپ کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو، پھر آپ عراق جاتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں مجھ سے بڑے بڑے لوگ۔ تو اسی طرح جب آپ دنیا کمانے نکلتے ہیں، تو آپ کو اپنے سے بدتر کے مطلب ہے، آپ نے تو کہا تھا بھی مجھے یہ مل جائے، دوسرا ہے کہ مجھے 10 مل جائے، مجھے 100 مل جائے، آپ نے کہا میں چھوٹی موٹی کرپشن کر سکتا ہوں، توریا کر سکتا، تقیہ ہو، اس نے کہا نہیں ہم تو جھوٹ بولتے ہیں اور دھڑلے سے بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اور وہ، تو یہ سارے مسئلے ہیں۔ تو آپ بازار جائیں گے، دنیا
میں گھومے پھریں گے تو آپ کو پھر ایسی ایسی چیزیں ملیں گی, آپ کہیں گے میں پوری زندگی اس میں لگا دوں تو بھی میری خواہش پوری نہ ہو. ہوتا ہے نا, موبائل خریدتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, 2 دن کی خوشی ہوتی ہے, 1 مہینہ نہیں گزرتا آپ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں ذہن میں مجھے یہ نہیں, مجھے یہ والا چاہیے, اتنی میموری کا چاہیے, اس کا اتنا ڈسپلے ہو, اب میں جو موبائل ہوں گے. ڈریس آپ پہن کے جاتے ہیں محفل میں, ایک اس سے اچھے ڈریس, آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں میں یہ کیا ڈریس پہن کے آ گئی. تو جب تک آپ دنیا والوں پہ نظر رکھیں گے اس وقت تک آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ کو بادشاہت بھی مل جائے گی نا تو آپ کہیں گے کہ مجھے ایک اور ملک اس میں آ جائے. پھر آپ نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں 1 کمرہ کم ہے, 1 کمرہ اور ہوتا تو پلے روم بنا دیتے, 1 کمرہ اور ہوتا ہم اس کو اسٹڈی روم بنا دیتے, 1 کمرہ کم ہے. تو آپ کو محل بھی مل جائے گا, آپ کہیں گے نہیں 1 کمرہ کم ہے. بادشاہت مل جائے گی, آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے ایک اور ملک مل جاتا, اور ایک اور علاقہ مل جاتا فلاں جگہ کا. تو جو چیز گھر میں یاد آئے وہ ضرورت ہے, اور جو چیز بازار جا کے یاد آئے, یعنی محفل میں یاد آئے, یا بازار آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ پر آ جائے, بات تو وہی ہو جاتی ہے, وہ آپ کی خواہش ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان. وہ خواہش جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. ضرورت پہ فوکس کریں گے تو خواہش پوری ہو جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.